اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیاں ایسی ہیں. اس سے اللہ کے بندوں اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے کا اہتمام کرو، صحابہ کی زندگیاں پڑھنے کا اہتمام کرو. کہتے ہیں یہ سیرتیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سیرتیں ہماری سیرت کو بنائیں گی، ہماری زندگی میں ہمیں صحیح راستہ بتائیں گی. صحابہ اکرام بھی کیسے ہوا کرتے تھے آپ جانتے ہیں. بہت نوجوان صحابی تھے مصعب بن عمیر، پہلے مسلمان ہونے والے صحابی، نوجوان اور کم عمر صحابی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا دین کا. دین اسلام کے سب سے پہلے سفیر جو اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کو گئے، دین کی غرض سے، دعوت کی غرض سے، تعلیم کی غرض سے، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ. نوجوان صحابی جن کے بارے میں روایتوں میں ذکر ہے کہ مصعب بن عمیر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا لباس سب سے شاہانہ ہوتا، ان کی خوشبو سب سے بہتر ہوتی. وہ گزرتے تو انہیں پہچان لیا جاتا کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں. اور اسلام آنے کے بعد ان کی حالت یہ ہے کہ کپڑے پر پیوند لگے ہیں، کپڑے کو جوڑنے کے لیے کانٹوں کا استعمال وہ کرتے تھے. اور اس کے باوجود سب سے پہلے سفیر ہیں مصعب بن عمیر. اللہ نے اس صحابی، اس نوجوان کے ذریعے مدینہ کے گھر گھر میں دین کو پہنچایا. اور مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ، اسید بن حضیر، سعد بن معاذ جیسے سرداروں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے. نوجوان صحابی، اور ان کی وفات ہوئی. وفات کی حالت کیا تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، بڑے مالدار صحابی تھے اور وہ روزے سے تھے. افطار کے وقت کھانا لایا گیا، اچھا کھانا ان کے سامنے رکھا گیا. کھانے کو دیکھ کر وہ رونے لگے. زمانے کے بعد رونے لگے. کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مصعب بن عمیر کی یاد آ گئی. زمانہ گزر گیا صحابی کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف کے دل میں اس صحابی کا عمل وہ دل میں ان کے باقی ہے کہ روزہ افطار کرتے ہوئے انہیں مصعب بن عمیر کی یاد آ گئی. اور حضرت عبد الرحمن زار و قطار رونے لگے. انہوں نے کہا مصعب بن عمیر جس نوجوان نے اتنا کچھ کیا اللہ کے دین کے لیے، جب جنگ احد میں شہید کر دیے گئے انہیں اڑھانے کے لیے کفن بھی میسر نہیں تھا، اڑھانے کے لیے کفن بھی ان کے پاس نہیں تھا. کہتے ہیں ہم انہیں کفن اڑاتے ان کے پیر کھل جاتے، پیروں کو چھپاتے ان کا سر کھل جاتا. اللہ کے نبی نے کہا سر پر کفن ڈال دو، ان کے پیر پر کوئی گھاس لا کر ڈال دو. ایسی غربت اور ایسے افلاس میں صحابی دنیا سے رخصت ہوئے. عبد الرحمن بن عوف کے دل میں وہ زخم باقی ہے. کس طرح مصعب بن عمیر ایک نوجوان نے دین اسلام کی خدمت کی اور دین اسلام کو نشر کیا، اور اس کا انتقال بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوا. دنیا کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملا، لیکن اللہ کے پاس وہ سرخ روح ہے، اللہ کے پاس وہ کامیاب ہے، اللہ کے پاس وہ بلند درجے والا ہے. عبد الرحمن بن عوف انہیں یاد کر کے رونے لگے اور کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ دنیا ہی میں دے رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ ایسے بھی پکڑتا ہے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے دنیا اس پر کھول دیتا ہے، اور علماء کہتے ہیں اللہ کے پکڑنے کا بالکل مختلف طریقہ ہے، یہ بالکل بھیانک طریقہ ہے یہ کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ایسے بھی وہ پکڑتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به، جب ان لوگوں نے دین کو جھٹلایا اور ٹھکرایا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے دین کو ٹھکرایا ہم نے دنیا کی ساری نعمتیں ان کو دی. اللہ ایسے بھی پکڑتا ہے، نافرمانوں پہ پوری دنیا کو کھول دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور گہرے ہوں، ان کا عذاب اور بھیانک ہو اور سخت سے سخت ان کی پکڑ ہوگی. عبد الرحمن بن عوف روتے ہوئے کہتے ہیں مصعب بن عمیر نے اتنی محنت کی مگر دنیا کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملا. مجھے ڈر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اچھائیوں سے ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں پکڑ رہا ہے. علماء کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے 3 چیزوں کو ایک ساتھ جمع کیا، اسے زہد کہا جاتا ہے. کیا 3 چیزیں؟ کہا احسان العمل، وہ خود روزے دار تھے، روزے سے تھے. احسان العمل. دوسرا کہتے ہیں الخوف من اللہ، عمل کے بعد بھی اللہ کا ڈر، روزہ رکھتے ہوئے افطار کے وقت اللہ کا ڈر، عمل کرتے ہوئے اللہ کا ڈر، الخوف من اللہ. اور تیسری چیز محاسبۃ النفس، نعمت کو سامنے رکھ کر انہیں خوف ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں پکڑتا ہے. علماء کہتے ہیں زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے یہ، زہد اور تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. آدمی عمل بھی کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ بھی کر رہا ہے. ایک مومن کی زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے.
ایک مومن کی زندگی ایسے ہی ہونا چاہیے. اور عبد الرحمن بن عوف نے حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کیا. اسے اہل علم کہتے پتہ چلتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں ایسے شخصیتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کیا اور صبر و تحمل سے دنیا سے رخصت ہوئے. ایسی شخصیتوں کو نگاہ کے سامنے رکھو. آپ کو چلنے میں حوصلہ ہوگا, آپ کو چلنے میں مدد ہوگی, آسانی ہوگی. ایسی شخصیتوں کی سیرت اپنے سامنے رکھو. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی یاد کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے دل میں باقی رکھا تھا.